بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بہت سارے فتنے پیدا ہوئے، جیسے نمرود کا فتنہ ہے، فرعون کا ہے، اور اسی طرح باقی فتنے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے۔ بہرحال ان فتنوں میں سے ایک فتنہ نمرود کا تھا۔ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بڑی بادشاہی عطا کی اور انہیں بڑی سلطنت عطا کی۔ نمرود ان بادشاہوں میں سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی بادشاہی عطا کی، لیکن اس کے باوجود نمرود اللہ تعالیٰ کا نافرمان رہا اور اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ مقابلہ کرنے کی حد تک آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ اے ابراہیم، نمرود کی جا کے تبلیغ کرو اور انہیں سمجھاؤ، انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گئے اور انہیں جا کے کہا کہ اے نمرود، میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس پیغام لے کے آیا ہوں کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود نے کہا کہ میں ایسا کیوں کروں، لہذا میں تمہارے خدا کو نہیں مانتا، میرے پاس سب کچھ ہے اور میں تمہارے خدا کو کیوں مانوں۔ بہرحال نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، ابراہیم اگر نمرود نہیں مانتا تو اسے اپنی خوش فہمی میں مبتلا ہونے دو، انہیں میں خود سبق سکھاؤں گا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم، میں تمہارے خدا کو ضرور ماروں گا، اور جیسے دنیا کی بادشاہی میرے ہاتھ میں، اسی طرح آسمان کی بادشاہی بھی میں اپنے ہاتھ میں کر لوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کہا کہ نمرود، میرے خدا کو مارنے کے لیے اور معاذ اللہ آسمان کی بادشاہی حاصل کرنے کے لیے تم آسمان پہ چڑھو گے کیسے؟ نمرود نے کہا میں اس کی کوئی نہ کوئی تدبیر سوچ لوں گا۔ پھر یہ نمرود اپنے محل میں گیا اور وہاں اپنے وزیروں اور مشیروں کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ 4 گدھوں کو تیار کیا جائے اور ایک تابوت بنایا جائے۔ انہیں پالا گیا، جب یہ بڑے ہوئے اور ایک تابوت بھی تیار کیا گیا تو اب نمرود کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آسمان میں جائیں تو کیسے جائیں اور کیسے آسمان کے خدا کو جا کے ختم کریں اور وہاں کی بادشاہی حاصل کریں۔ آسمان پہ چڑھنے کے لیے وہ سوچ ہی رہا تھا تو شیطان ان وزیروں کی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا۔ ایک وزیر کی شکل میں وہ شیطان کہنے لگا کہ اے نمرود، میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس طریقے سے تم آسمان پہ چڑھ سکتے ہو۔ نمرود نے کہا وہ کون سا طریقہ ہے؟ اس شیطان نے کہا ایسا کرو کہ ان گدھوں کو اس تابوت کے نیچے باندھ دو اور اس تابوت کے اوپر گوشت لگا دو چاروں کونوں پہ، اور تم خود اس تابوت کے اوپر بیٹھ جاؤ اور اپنے ساتھ ایک ساتھی بھی لے لو، اور گدھوں کو 1 رات کے لیے بھوکا رکھ دو۔ جب ان گدھوں کو تم باندھو گے تو یہ بھوک کے مارے اس گوشت کو کھانے کے لیے آسمان کی طرف دوڑیں گے، لہذا اس حالت میں وہ تمہیں آسمان تک پہنچا دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس شیطان نے کہا کہ نمرود، جب تم پہلے دن آسمان پہ چڑھو اور وہاں تمہیں پوری دنیا کے پہاڑ وغیرہ برابر نظر آئیں تو سمجھ لینا کہ تم خدا کے قریب پہنچنے والے ہو، اور جب دوسرا دن آئے اور پوری دنیا تمہیں ایک پانی کی طرح نظر آئے تو سمجھ جانا کہ تم جو ہے وہ آسمانوں میں پہنچ چکے ہو، اور وہاں جا کے تم ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو مار دینا۔ نمرود نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرا دن ہوا، تیاری ہوئی، اور اسی طرح گوشت بھی باندھا گیا، گدھوں کو بھی باندھا گیا۔ نمرود اوپر چڑھنے لگا تاکہ پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا۔ اب وہاں نمرود نے اپنا تیر نکالا اور آسمان کی طرف پھینکنے ہی والا تھا کہ اس کے ساتھی نے کہا نمرود، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کے خدا سچے ہیں اور تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہ تمہاری بدبختی ہے کہ تم آسمان پہ جو چڑھنے کے خواب دیکھ رہے ہو، یہ تمہاری صرف بدبختی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ نمرود نے غصے میں آ کے اسے وہاں سے دھکا دیا اور یہ نیچے ہی گرنے والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جبرائیل، اس کو صحیح سلامت جا کے نیچے اتارو اور اس کے گناہ کو بھی معاف کر دو۔ بہرحال اس کے بعد نمرود نے اپنا تیر نکالا اور آسمان کی طرف پھینکنے لگا۔ جب آسمان کی طرف تیر پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جبرائیل، میری دربار میں جو بھی آتا ہے وہ نا امید نہیں جاتا۔ نمرود اگرچہ میرا دشمن ہے اور مجھے مارنے کی نیت سے آیا ہے، اگرچہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر پھر بھی اسے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جبرائیل امین نے کہا مولا پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل ایسا کرو، اس تیر کو لے کے جاؤ اور مچھلی کے پیٹ میں جا کے لگاؤ، اور وہاں سے جو خون نکلے گا اس خون کو اس تیر میں لگا کے اور اس تیر کو پھر نمرود کی طرف بھیج دو۔ جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس تیر کو لے کے مچھلی کے پاس پہنچے۔ مچھلی نے کہا تم کیا کرنے آئے ہو؟ جبرائیل امین نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے تمہیں پیٹ میں یہ تیر مارنے آیا ہوں، اور اس خون آلو تیر کو پھر دوبارہ نمرود کے پاس بھیج دوں گا۔ مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کی مولا، یہ کیسی آزمائش ہے، ایک دشمن کے تیر سے مجھے مار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مچھلی، یہ پہلی مرتبہ ہے اور آخری مرتبہ بھی ہے، لہذا اس کے بعد تمہیں کبھی بھی کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ مچھلی نے کہا ٹھیک ہے۔
اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جبرائیل امین نے اس تیر کو مچھلی کے پیٹ میں مارا اور نمرود کی طرف بھیج دیا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مچھلی میں جو خون نہیں ہوتا وہ اسی وجہ سے نہیں ہوتا کہ نمرود کے تیر کی وجہ سے وہ خون پورا ختم ہو چکا تھا، اور آج تک اللہ تعالیٰ نے پھر سے اس خون کی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا۔ اور دوسرا پھر مچھلی کو جو ذبح نہیں کیا جاتا وہ بھی اسی وجہ سے نہیں کیا جاتا کہ ایک مرتبہ انہیں تکلیف دی گئی تو اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا وہ سچا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی پھر مچھلی کو ذبح کرنے کی نوبت نہیں آنے دی۔ بہرحال اس کے بعد نمرود نے جب دیکھا کہ خون آلود تیر میری طرف آ رہا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ میں نے آسمان کے خدا کو اور ابراہیم کے خدا کو مار دیا ہے، اور پھر نمرود نے ایسا کیا کہ ان گدھوں کو اپنے تخت کے اوپر باندھا اور جو گوشت تھا اسے نیچے باندھ دیا۔ گدھ بھوک کے مارے اس گوشت کو کھانے کے لیے نیچے جیسے اترے تو اس نے نمرود کو بھی نیچے پہنچا دیا۔ نمرود اپنے مال میں پہنچا اور خوشی کے مارے نمرود کی جو عوام تھی، جو نمرود کے ماننے والے تھے، وہ سارے خوشی کے مارے بے ہوش ہو گئے، انتہائی کی انہیں خوشی ہوئی۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ ابراہیم دیکھو، میں نے تمہارے خدا کو مار دیا اور یہ خون آلود تیر ہے جو میں نے تمہارے خدا کو مارا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بدبخت تجھے بھول ہوئی ہے، میرے خدا کو کبھی موت نہیں آتی ہے، نہ انہیں کوئی مار سکتا ہے، لہذا تمہاری یہ غلطی ہے اور تم غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ نمرود نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے تمہارے خدا کو مار دیا۔ اور پھر نمرود نے کہا کہ ابراہیم دیکھو، تمہارے خدا کو میں نے مار دیا اور آسمانوں کی بادشاہی بھی حاصل کر لی، لہذا اب مجھے بتاؤ کہ تمہارے خدا کی فوج کتنی بڑی ہے اور کہاں ہے، اس فوج کو بھی میں ختم کر دوں گا، اور تاکہ آسمان اور زمین میں کوئی بھی تمہارے خدا کو ماننے والا اور حمایت کرنے والا نہ ہو، لہذا میں تمہارے خدا کی فوج کو ختم کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری خدا کی فوج کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ہاں میرے خدا کی فوج کا کسی کو نہیں پتا، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی کتنی بڑی فوج ہے اور کون سی فوج ہے۔ نمرود نے کہا کہ تم اپنے خدا کو بولو کہ وہ اپنی فوج کو تیار کرے اور میں بھی اپنی فوج کو تیار کروں گا، اسی طرح ہم مقابلہ کریں گے اور تمہارے خدا کی فوج کو میں ختم کر دوں گا۔ پھر ہوا ایسا کہ تقریباً 60 سال تک لگاتار یہ نمرود جو ہے اپنی فوج جمع کرتا رہا، اور تقریباً پوری دنیا سے اس نے اپنی فوج بلائی ہوئی تھی اور ان کی بڑی بڑی ٹریننگ تھی اور انہیں اچھے طریقے سے سپاہی کے گر سکھائے۔ تقریباً 60 لاکھ افراد گھوڑے سوار اس نے تیار کیے، اتنی بڑی فوج اس نے تیار کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا کی فوج کے مقابلے میں۔ جب وہ وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم تم پریشان نہ ہو، اس نمرود کا میں مقابلہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ فلاں بستی میں جہاں مچھر رہتے ہیں ان مچھروں کے ایک سوراخ کو کھول دو۔ جبرائیل امین نے کہا مولا اس میں کتنے مچھر ہوں گے اور کتنے مچھروں کو ہم جانے کی اجازت دیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل 60 لاکھ مچھروں کو روانہ کرو، نمرود کی فوج کے ہر سپاہی کے مقابلے میں ایک مچھر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کو حکم دیا کہ مچھروں اب جاؤ، یہ تمہارا کھانا ہے اور اسے جا کے کھاؤ، اور ان سپاہیوں کے گوشت کو، کھال کو، ان کے مغز کو سب کو کھا لو، اور ان کی جو سواریاں ہیں وہ بھی تمہارے لیے ہیں، لہذا ان کو بھی کھا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی فوج جو مچھروں کی شکل میں تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ آسمان میں کالے بادل نظر آ رہے تھے، اور اسی دن کے وقت اور اسی دن کی نسبت سے فرعون نے بھی اپنی فوج تیار کر رکھی تھی، تقریباً 60 لاکھ کے قریب افراد تھے۔ نمرود نے کہا کہ ابراہیم بتاؤ تمہارے خدا کی فوج کہاں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھو۔ نمرود نے جب دیکھا تو ان کی بڑبڑاہٹ کی وجہ سے نمرود نے کہا کہ جی تمہارے مچھر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہماری فوج بڑی ہے اور انہیں مار دیں گے۔ بہرحال وہ اپنی خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ میں جیت جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مچھروں کو حکم دیا ہوا تھا تو مچھر آئے اور انہوں نے ایسا کیا کہ ہر مچھر ایک سپاہی کے سر پہ آگے بیٹھ گیا، اس نے اس کا سر بھی کھایا، اس کا مغز بھی کھایا اور اس کے جسم کو بھی کھایا، حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں تک کھا لی، اور جو نیچے سواری تھی گھوڑے کی اس کو بھی کھا لیا انہوں نے۔ نمرود نے دیکھا کہ میری فوج ساری ختم ہو گئی تو وہ دوڑتے ہوئے بھاگا اپنے مال کی طرف، اپنی بیوی کو بتانے کے لیے یہ دیکھو کتنی خطرناک فوج ہے اور کتنی خطرناک مچھر ہیں جنہوں نے ہمارے سارے بندوں کو کھا لیا۔ اس وقت ایک مچھروں کا سردار تھا جو لنگڑا بھی تھا، تقریباً ہر عیب اس کے اندر تھا۔ اس مچھر نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ مولا اس نمرود کو میرے حوالے کریں اور یہ میرا شکار بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، نمرود تمہارا شکار ہے۔ اب یہ لولا لنگڑا مچھر جو تھا یہ دوڑتا ہوا اس نمرود کے پاس پہنچا۔ نمرود وہاں اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا اور اتنے میں یہ مچھر آ کے نمرود کے زانوں پہ بیٹھ گیا
نمرود نے اس مچھر کو دیکھا تو اپنی بیوی کو بتانے لگا کہ یہ مچھر ہے جس نے ہماری فوج کو ختم کیا۔ جیسے ہی نمرود اس کو پکڑنے والا تھا تو وہ مچھر اس کے ناک میں گھس گیا، اور پھر ایسا ہوا کہ نمرود کے دردناک انجام کے دن شروع ہو گئے۔ اس مچھر نے اس کے دماغ میں جا کے اس کے دماغ کو کھا لیا، حتیٰ کہ 40 دن لگاتار وہ مچھر نمرود کے پیٹ میں کھاتا رہا اور ان کے مغز کو، دماغ کو کھاتا رہا۔ پھر نمرود کی حالت ہو گئی کہ دنیا کے تمام بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا گیا کہ وہ آ کے نمرود کا علاج کریں، لیکن مچھر باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کسی نے بھی ایسا کوئی طریقہ نہیں اپنایا جس کی وجہ سے نمرود کے دماغ سے مچھر نکل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، تو اسی وجہ سے مچھر باہر نہیں نکلا۔ پھر نمرود کو ان طبیبوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ اپنے سر پہ چپل مروایا کرو، جس کی وجہ سے تمہیں کچھ سکون ملے گا، لیکن اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ نمرود نے اپنے ایک خادم کو رکھا کہ وہ روزانہ نمرود کو صبح اور شام چپل مارتا تھا، جس کی وجہ سے اسے دماغ میں تھوڑا بہت سکون ملتا تھا۔ 40 دن ایسا چلتا رہا۔ آخری دن کہا جاتا ہے کہ ایسا ہوا کہ جو اس کا نوکر تھا وہ بھی اسے چپل مار مار کے تھک گیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے ایسا زوردار اس کے دماغ کو مارا کہ نمرود کا دماغ پھٹ گیا، اور وہ جو مچھر تھا وہ نمرود کے دماغ کو کھا کھا کے اتنا موٹا ہو گیا جو باہر نہیں نکل رہا تھا۔ جیسے ہی نمرود کا سر پھٹا اور دماغ ٹوٹا تو اسی وقت وہ مچھر بھی باہر نکل گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ہمیشہ کے لیے عبرت بنا دیا کہ اللہ کے مقابلے میں جب کوئی آتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ سے جو اعلان جنگ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مچھر کے ذریعے بھی اسے نیست و نابود کر دیتا ہے۔ بہرحال یہ تھی آج کی کہانی، کیسی لگی؟ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔